اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ ترجمہ قرآن سورۃ الغافر آیت نمبر 42 سے پڑھیں گے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالی ہی قبض کرتا ہے جانوں کو، روحوں کو، حین موتها، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، والتی، اور وہ، لم تمت فی منامها، کہ جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، فی منامی، ان کی نیند میں ان کی روحیں قبض کرتا ہے۔ فیمسک الذی قضا علیہ، نیند بھی موت کی بہن ہے نا، موت بھی اسی طرح آئے گی، جس کا وقت نہیں ہوتا اس کو نہیں، اس کی روح کو پھر واپس لوٹا دیتا ہے۔ فیمسک الذی قضا، اور جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے، فیمسک، اس کی روح کو اپنے پاس قبض کر لیتا ہے۔ قضا علیہ الموت، 4-5 گھنٹے سونے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے کہ ابھی سوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا نا۔ فیمسک الذی قضا علیہ الموت، پھر روک لیتا ہے اپنے پاس کہ جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ویرسل الاخری، اور باقیوں کی روح بھیج دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، پھر ایک جب ان کی موت کا وقت آئے گا پھر ان کی روح بھی اپنے پاس روک لے گا۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں نشانی ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لی اللہ کے ساتھ، من دونی، اس کے سوا، شفعاء، سفارشی، کل کہہ دیجیے، اولو کانوا لا یملکون، کیا نہیں ہیں وہ مالک شیئن، کسی چیز کے، ولا یعقلون، اور کچھ عقل بھی نہیں رکھتے۔ قل للہ، کہہ دیجیے کہ اللہ، الشفاعۃ جمیعہ، سفارش ساری کی ساری اسی کے لیے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ، اس اکیلے کا، اشمئزت قلوب الذین، تو تنگ پڑ جاتے ہیں دل، متنفر ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے ساتھ جب دوسروں کا بھی ذکر کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر خوش ہوتے ہیں۔ اکیلی توحید، درس توحید، اکیلا ہونا توحید کا باعث، تو کئی لوگ جن کے عقیدوں میں شرک ہے وہ گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت تو بیان کی ہی نہیں، کسی اور کا ذکر تو کیا ہی نہیں، یہ تو خشک بیان ہوا ہے۔ تو اس مشرکین مکہ بھی ایسے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ان کا بھی تھوڑا ذکر کیا کرو، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیا کرو، پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکیلی توحید، اکیلا توحید کا درس دیا جائیں تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل متنفر ہوتے ہیں اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ سر پیچھے سورہ یاسین میں پڑھا ہے نا، وہ جو توحید کا باز کرنے والے 3 پیغمبر آئے اور ان کی جو ہے تائید کرنے والا آیا جب دوسرا، انہوں نے کیا کیا، مار مار کے اس کو مار دیا۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، فاطر السماوات، تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فی، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جس میں اختلاف کرتے ہیں تو نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہاں نا اس آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی مانگا کرتے تھے، صحیح مسلم میں ہے، تہجد کے وقت جب نماز شروع کرتے ہیں، جہاں پہ ہم سبحانک اللہم اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، وہاں اس جگہ پہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یہی انت تحکم، تو نے فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن، تیرے جو بندے آپ دنیا میں اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ مجھے اس راستے کی ہدایت دے جو حق والا ہو، جس پر تو نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہو۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ولو ان للذین، اور اگر واقعی وہ لوگ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض، زمین میں، ومثلہ، ان کے لیے اتنا ہو جتنا زمین میں جو کچھ ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اور بھی ہو، لافتدوا بھی، پھر وہ قیامت کے دن وہ سارا کچھ فدیے میں دیں، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، ایسا فیصلہ کہ جن پر ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ ایسا فیصلہ ہوگا۔ وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، سیئات ما کسبوا، ان کے برے عمل جو انہوں نے کمائے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پھر جب پہنچے انسان کو، ضرہ، کوئی تکلیف، دعانا، تو پھر بلاتا ہے ہمیں، ثم اذا خولنا، پھر ہم جب اس کو
عطا کر دیں نعمتاً کوئی نعمت منا اپنی طرف سے، قال تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی بدولت ملی ہے، بل ہی فتنہ، بلکہ وہ آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ قارون نے بھی تو یہی کہا تھا نا، اوتیت علی علم، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے، ڈگریوں کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے ملا۔ اللہ فرماتے دیتے ہمیں، یہ کہتے مجھے محنت میں بڑی کرتا ہوں، ڈگریاں میرے پاس اعلیٰ ہیں، میرا کاروبار بڑا اچھا ہے، ٹیم میرے پاس اچھی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا ہے، جو بندہ اللہ کی نعمتیں، فضل، دنیا کی فراوانی بھی ہے اور اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا، باغی ہے، پھر بھی فراوانی ہے، تو پھر کیا ہے، فتنہ ہے، بل یہ فتنہ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین، تحقیق کہی تھی یہ بات ان لوگوں نے، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمائی تھی دنیا، ان کو دنیا نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو پہنچی ان کو ان کے برے عملوں کی سزا جو انہوں نے کمائے تھے۔ والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم، ان قریب ان کو بھی پہنچے گی، سیئات ما کسبوا، ان کے برے کاموں کی سزا جو انہوں نے کمائے۔ وما ہم بمعجزین، اور نہیں ہیں وہ سب عاجز کرنے والے۔ اولم یعلموا، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے علم کی بدولت نہیں۔ کئی ڈگریوں والے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور کئی بغیر ڈگریوں کے بہت کچھ لے رہے ہیں۔ کئی بڑی بڑی محنت کرنے والے کچھ نہیں ملتا، کوئی بغیر محنت کے بہت کچھ لے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی سے مانگے، پھر جس کی طرف سے ملتا ہے نا اس کی طرف رجوع کریں۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔